شادی کے بعد دلہا نے اپنی پیاری دلہن سے کہا کہ یہ دنیا کا ورلڈ میپ ہے۔ بتاؤ دنیا کے کس کونے میں تم ہنی مون پہ جانا پسند کرو گی؟ دلہن نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ دلہا کہتا ہے ہنی مون بنائیں گے یورپ جا کے۔ دلہن بڑی خوش تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنی مون پہ یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ یورپ جا کے جب دلہن اپنے شوہر کی حرکتیں دیکھتی ہے، اپنے بھائی کو فون کرتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے تم گھر پہنچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ جب لڑکی بہن بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی فکر لگ جاتی ہے رشتے کی۔ محلے میں ایک گھر تھا۔ اس آدمی کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ آدمی کی عمر 40-42 سال تھی۔ وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کو ہمسایہ ملتا ہے۔ ہمسایہ سے گپ شپ کرتے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، مسجد کے باہر کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک کالج کی بس آتی ہے۔ بس میں سے ایک جوان لڑکی نکلتی ہے۔ بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی، اچھی قد کاٹھی کی لڑکی تھی۔ جس گھر میں داخل ہوتی ہے اس گھر کا مالک اس آدمی سے بات کر رہا تھا جو دونوں باہر کھڑے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے وہ پوچھتا ہے دوسرے آدمی سے یہ لڑکی کون ہے؟ وہ بتاتا ہے میری بیٹی ہے، اس کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے۔ مطلب بولو کیا بات ہے؟ وہ بولتا ہے تمہیں معلوم ہے میری بیوی فوت ہو چکی ہے، میں رشتے کی تلاش میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرا اور تمہاری بیٹی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو؟ اس آدمی کو برا تو لگا لیکن اس نے بڑے طریقے سے اس کو نہ منع کر دیا۔ اسے کہتا نہیں ابھی ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، کچھ ہمارا چل رہا ہے آپس میں۔ کہا ٹھیک ہے پھر بھی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ آدمی نے کیا سوال کیا، اس کی عمر 40-42 سال ہے، میری بیٹی 19-20 سال کی ہے۔ آخر بات ختم ہو گئی۔ بیٹی نے ماسٹر کمپلیٹ کیا، ڈگری لے لی۔ اس کے بعد لڑکی کا باپ، ماں، بھائی سب رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک رشتہ ملتا ہے، بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کے ریاض شہر کی، عربی کہانی ہے۔ رشتہ ملتا ہے ریاض شہر میں ہی، رشتہ طے ہوتا ہے، دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو دلہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے میری جان بتاؤ تم ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہتی ہو؟ یہ دنیا کا ورلڈ میپ ہے، جس جگہ پہ انگلی رکھو گی نا، جس ملک میں جانا چاہو گی میں وہاں لے کے جاؤں گا۔ بیوی کہتی ہے آپ خود دیکھ لیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے میں راضی ہوں۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم یورپ چلیں گے ہنی مون کے لیے۔ میاں بھی راضی ہو جاتے ہیں اور نہ ہنسی خوشی سب سے سلام دعا لے کے آ جاتے ہیں یورپ میں۔ یورپ میں آتے ہیں، ابھی پہلا ہی دن ہے۔ وہ جو شوہر ہے بازار جاتا ہے، کچھ سامان لے کے آتا ہے، بالکونی میں ٹیبل سجاتا ہے، ٹیبل میں بوتلیں رکھتا ہے، کینڈل لائٹ جلاتا ہے۔ بیوی حیران پریشان ہوتی ہے کہ یہ رنگ برنگی بوتلیں عجیب سی ہیں۔ اس کو شک گزرتا ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بوتلیں کیا چیز ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بوتلیں شراب کی ہیں۔ بیوی حیران پریشان۔ جو اس کی بیوی تھی انتہائی نمازی پرہیزگار اور دیندار تھی، شرعی پردہ کرنے والی تھی۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے، شراب پئیں گے؟ وہ کہتا ہے اب ہم جوان ہیں، اب انجوائے نہیں کریں تو کب انجوائے کریں گے، اور یہاں میں کون دیکھ رہا ہے؟ لڑکی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے پر شوہر کچھ سنتا نہیں ہے۔ لڑکی غصے میں کمرہ لاک کرتی ہے، کمرے میں آ کے اپنے اللہ سے دعائیں کرتی ہے، سوچتی کیا کروں۔ شوہر شراب پی کے آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، بیوی دروازہ نہیں کھولتی۔ شوہر شراب پیتا رہتا ہے، پی پو کے وہیں پہ حال میں سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، اٹھ کے دیکھتی ہے کہ شوہر نشے میں ایک صوفے پہ پڑا ہے، بوتلیں بکھری ہوئی ہیں، کمرے میں اسمیل سی ہو رہی ہے شراب کی۔ اسے بڑا دکھ لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے سعودی عرب، اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے تم جلدی سے نکلو ایئرپورٹ کے لیے، اور جو فلائٹ ملتی ہے پہلی وہاں پہ پہنچو، تم جہاں بھی فلائٹ ملے گی میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا تم کو لینے کے لیے۔ وہ لڑکی اپنا پاسپورٹ ڈھونڈتی ہے، اپنا سامان لیتی ہے، بیگ لیتی ہے، ہینڈ بیگ، اور وہاں سے ہوٹل سے باہر نکلتی ہے۔ باہر کو ٹیکسی دیکھتی ہے، ٹیکسی سے پہنچتی ہے ایئرپورٹ۔ فلائٹیں پتہ کرتے کرتے اس کو جدہ کی فلائٹ ملتی ہے۔ اپنے بھائی سے کہتی ہے مجھ کو فلائٹ مل رہی ہے جدہ کی۔ اس کا بھائی کہتا ہے تم پہنچو یہاں پہ، باقی میں دیکھ لوں گا، میں تم کو ایئرپورٹ کے باہر ملوں گا۔ اور یہ جناب آ جاتی ہے، ابھی جہاز میں ہے، اس کا شوہر گھر میں سو رہا ہے، نشے میں پڑا ہے۔
اس کی جب آنکھ کھلتی ہے، اٹھتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، بیوی کو آواز دیتا ہے، ایک حال، ایک کمرہ، ایک واش روم ہوتا ہے جو ہوٹل میں لیا ہوتا ہے، کہیں بیوی نہیں نظر آتی، ہر جگہ دیکھ، نیچے آ، کاؤنٹر پہ، باہر، سب دیکھ۔ پھر کاؤنٹر پوچھتا ہے ان کے وہ جو کاؤنٹر پہ لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے حلیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ عورت گئی تو تھی، اب یہ بیوی کے نمبر پہ فون بھی کرتا ہے، فون بند، وہ تو فلائٹ کے اندر ہے، یہ فون کرتا ہے اپنے سسر کو کہ تمہاری بیٹی یہاں سے غائب ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب اس کو تو معلوم تھا، بیٹے نے باپ کو بتا دیا تھا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جو سسر تھا نا، اس نے کہا تم نے جو حرکت کی ہے تم پہ شرمندگی نہیں ہے اس بات پہ؟ وہ کہتا ہے میں غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہو، مجھے معافی دے دو۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں پہنچو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ لڑکی جدہ پہنچتی ہے، اس کا بھائی آتا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ کے باہر، اس کو ریسیو کرتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور لے کے آ جاتا ہے ریاض میں۔ ادھر 2 دن بعد وہ لڑکا بھی پہنچتا ہے جو اس کا شوہر ہے، وہ پہنچتا ہے، سیدھا پہنچتا ہے سسرال میں، جا کے ان سے معافی مانگتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں ابھی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے، ابھی تمہارا یہ حال ہے، آگے جا کے پتہ نہیں کیا کرو گے، بہتر ہے ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ لڑکا ترلے منت واسطے بڑے معافیا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں ہے، اپنے باپ کو بلاؤ، اس سے بات کریں گے۔ لڑکا اپنے باپ کو فون کرتا ہے، اس کا باپ آتا ہے، لڑکی کا باپ اس کو ساری سٹوری بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے معافی مانگتا ہوں اپنے بیٹے کی طرف سے، آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، لہٰذا اپنا اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹا جانے دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہمیں طلاق چاہیے، آپ کا جو خرچہ ہوا ہے، آپ نے حق مہر دیا ہے یا آپ کہیں لے کے گئے ہیں، ٹریول کرایا، ہم سارا خرچہ دینے کو تیار ہیں، پر ہم بیٹی آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، ہمیں طلاق ہی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میری خاندان میں بڑی بدنامی ہوگی۔ وہ کہ خاندان کی بدنامی کا پہلے سوچنا تھا نا، تمہارے بیٹے نے وہاں پہ جا کے یہ حرکت کی ہے، ابھی پتہ نہیں یہ حرکت کی ہے آگے کیا کرتا، ہمیں طلاق ہی چاہیے۔ آخر نہ فیصلہ کہاں پہ ختم ہوا، طلاق دینی پڑ گئی، طلاق دے دی۔ خاندان میں بڑی بڑی بدنامی ہوئی لڑکے کی، لڑکے کے باپ کی کہ ان کا لڑکا شرابی ہے، باہر جا کے یہ کام کرتا ہے۔ لڑکی اپنے باپ کے پاس تھی، وہاں پہ رہتے رہتے دن گزرتے گئے، دن، مہینے، کچھ 6-8 مہینے گزر گئے نا، وہی بندہ ایک بار مسجد کے باہر ملتا ہے لڑکی کے باپ کو، اسے کہتا ہے کہ میں نے نا کوئی 8-9 مہینے پہلے آپ سے ایک بات کی تھی، تو اگر ابھی بھی آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں اس بات پہ، بے شک آپ کی بیٹی کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، تو آپ مجھ کو جانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، میں نمازی پرہیزگار دیندار ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے تھوڑی، عرب میں تو عام سی بات ہے، ہو جاتی شادی۔ وہ آدمی خاموش ہو کے آتا ہے، کہتا ہے میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ نا بیٹا تمہیں ہمسایہ فلاں آدمی کو جانتی ہے؟ وہ کہتا ہے جانتی ہوں۔ کہتے ہیں تمہاری شادی سے پہلے اس نے ایک بار تمہارا ہاتھ مانگا تھا، تم جب بس سے اتر کے گھر جا رہی تھی نا، تم کو دیکھا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا، آج پھر جو نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں اس شخص نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ بیٹی کہتی ہے دیکھو بابا، میں متعلقہ اب طلاق یافتہ ہوں، تو میرے رشتے ایسے ہی آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیسا بندہ ملے، اس بندے کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، شریف آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، اس کی 2 بیٹیاں چھوٹی، ان کو پال رہا ہے مشکل سے، تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بیٹی نے بڑا سمجھداری کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس بندے سے کہتا ہے ہاں بھائی تم اپنے برات کا بندوبست کر لو، حق مہر طے کر لیا اور برات آئی، شادی ہو گئی۔ بعض اوقات نا ہم جو کہتے رہتے ہیں نا کہ جوڑیاں آسمانوں میں بنتی ہیں، باقی سارے رشتے دنیا میں بنتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، لیکن واحد رشتہ ہوتا ہے انجان مرد انجان عورت، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پیار بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح میں بڑی طاقت ہے، کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، عام طور پہ فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایسے اس لڑکی کی شادی ہمسائے میں ہو جاتی ہے اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے شادی کے بعد، جیسا اس نے سوچا تھا وہ جیون ساتھی ویسا ہی تھا، لڑکی جو تھی وہ بھی نمازی پرہیزگار دیندار تھی اور وہ شخص بھی نمازی پرہیزگار دیندار تھا۔ ان جو بچیاں تھیں بیچاری، ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، ان کو مال مل گئی، جو آدمی تھا اس کو بیوی کی کمی تھی، اس کو بیوی مل گئی۔ لڑکی کو پہلے طلاق کے ہونے کے بعد بڑی غمزدہ تھی، دکھی تھی، اس کو شوہر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے سوچ وچار کے ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے ہم کو چن لیا ہے۔ تو یہ ایک کہانی یا سچا واقعہ سعودی عرب کے شہر ریاض کا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔